اعلان نبوت کے چوتھے سال جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اسلام کا نور داخل ہو چکا تھا، اس بابرکت گھرانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوبہ زوجہ ہے۔ آپ کی پاک دامنی کی گواہی خود رب کریم نے دی اور سورہ نور میں اس کے بارے میں کئی آیات نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی اور کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام انہی کے پاس بسر فرمائے۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار اوصاف اور فضائل و کمالات عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک بہت ہی نمایاں صفت یہ ہے کہ آپ اسلام کی مفتیہ ہیں۔ اپنی خداداد ذہانت اور خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے آپ کم عمری میں ہی مفتیہ اسلام جیسے عظیم الشان منصب پر فائز ہو گئی تھی، حتیٰ کہ جلیل القدر صحابہ کرام بعض مشکل و پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو خود بھی فقیہ اور مفتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، ہم اصحاب رسول کو جب بھی کسی بات میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ کے پاس اس کا علم پایا۔ حضرت سیدنا مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام کو وراثت کے مسائل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے پوچھتے دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہی مستقل طور پر فتویٰ دینے کا رتبہ حاصل کر چکی تھی، اور دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے تک یہ اہم دینی خدمت انجام دیتی رہی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور نمایاں صفت آپ کا ذوق عبادت ہے۔ آپ فرض و واجب کے ساتھ نفلی عبادت بھی استقامت کے ساتھ ادا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ناگہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزے دار بھی رہا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرفہ کے دن حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے تو اس وقت تو آپ روزے سے تھی، گرمی کی شدت سے آپ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے عرض کی، آپ روزہ توڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں کیوں کر روزہ توڑوں گی جبکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت سخاوت بھی ہے۔ آپ بہت سخیہ تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے 2 عورتوں سے بڑھ کر کسی کو سخاوت کرتے نہیں دیکھا، اور وہ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء ہیں، لیکن ان دونوں کی سخاوت کا انداز مختلف تھا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کرتی رہتی، جب اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی تو پھر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیتی، اور حضرت سیدنا اسماء جمع نہیں کرتی تھی، جو چیز جب ان کے ہاتھ میں آتی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیتی، کل کے لیے بچا کر نہ رکھتی۔ کاش ہمارے دل سے بھی دنیا کی اور دنیا کی فانی چیزوں کی محبت نکل جائے اور ہم بڑھ چڑھ کر اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کریں۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے کم عمر تھی، مگر علم و فضل و زہد و تقوی
سخاوت اور عبادت و ریاضت میں بہت نمایاں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو کام کاج بھی نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آرام پسند اور کام کاج سے جی چرانے والی نہ تھی، بلکہ ان کا ہر منٹ اللہ پاک کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، علم دین سیکھنے اور گھریلو کام کاج کرنے میں گزرتا تھا۔ آپ نے 66 سال کی عمر پا کر 17 رمضان المبارک منگل کی رات 58 ہجری کو دنیا ظاہری سے پردہ فرمایا۔ حسب وصیت رات کے وقت آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور عظیم محدث حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دوستوں، اسی طرح کے واقعات اور حکایتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔